بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک روح اور جسم کا آپس کے اندر تعلق اور ناطہ قائم ہے، یہ ایک زندہ انسان ہے۔ جب روح دا جسم کے نالوں تعلق منقطع ہو جائے گا تو انہوں مردہ تسلیم کیتا جائے گا۔ روح دا جسم کے نالوں جدا ہونا انسان دی دنیاوی زندگی کے اندر بھی ممکن ہے، یعنی عارضی طور تے روح جسم دے وچوں نکل جائے۔ نیند یعنی انسان سو جائے تو خواب آئے، خواب کی جو کیفیت ہے یہ دراصل روح دا سفر ہے، روح دی سیر ہے، اور روح دی پرواز نو کوئی رکاوٹ نہیں۔ روح جنگلات نو نکل جائے، بعض نے کیا نا کہ روح انسان دے روزمرہ دے خیالات دے مطابق رات نو سفر کرتی، انسان دے ذاتی رجحانات دے مطابق جس قسم دے جڑ دے معاملات نے اسی طرح دی رات نو خواب آتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح لکھی، پوری کتاب روح دے موضوع تھے۔ تو خواب دراصل روح دی سیر ہے، روح دا سفر ہے۔ واقعتاً روح انہاں کیفیات دے وچوں اور انہاں حادثات اور انہاں واقعات دے وچوں پریکٹیکلی گزرتی ہے۔ جسم اپنے بستر تے ہے اور روح پہاڑاں، جنگلات یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ دے نال دو چار ہون لگے ہیں، یکدم آنکھ کھل گئی ڈر کے، یا دے پیچھے کوئی سپ لگے ہیں، کوئی دشمن ہے قتل کرن دے در پہ ہے۔ تو روح جنہ کیفیات دے وچوں گزرتی ہے، جسم اپنے بستر دے برابر انہ کیفیات نو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اجے انہاں دا آپس دے اندر رابطہ اور کانٹیکٹ، لیکن جدو دائمی طور تے روح جسم دے وچوں نکل جائے گی پیغام اجل دے نال، موت دے نال، تو پھر روح دیاں کیفیات اور معاملات الگ ہون گے اور جسم دے الگ۔ اللہ تعالیٰ جسم نو عذاب دین لگے، روح نو لٹان گے، وہ اگلی زندگی ہے، اگلے جہان دی زندگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگلی زندگی دا کوئی انکار کر دے، اس زندگی دا قرآن و سنت دی روح نال انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ انکار اس بات دا ہے کہ برزخی زندگی نو، قبر دی زندگی نو دنیاوی زندگی تے قیاس کرنا اے جہالت ہے کہ آگامی انج دی زندگی ہے جس طرح دی ایتھے۔ اگر شہداء دے بارے بھی کیا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن کس طرح زندہ ہے یہ تمہارے عقل اور شعور میں آنے والی بات نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھو کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ تو وہ بھی ایک زندگی ہے، اتنے روح نو پھر لٹایا جائے گا۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ کیا جسم اٹھ کے بیٹھ دے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی جب تم مجھ پہ درود پڑھو گے تو تمہارا پڑھا درود میرے پر اس طرح پہنچایا جائے گا کہ میری روح کو میرے جسم میں لٹایا جائے گا، مجھے تمہارا پڑھا ہوا درود سنایا جائے گا اور پھر میں تمہارے درود کا جواب بھی دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت قاری صاحب قرآن پڑھنا شروع کیا نا پہلی رکعت میں تو یہ آیات پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا، اس طرح اپنے محبوب پہ درود نازل کر جس طرح تو پسند کرتا ہے اور جیسے تو راضی ہوتا ہے۔ حضرت عزیز وقار فرمایا کہ روح کو میری کو لوٹایا جائے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر روضہ عائشہ میں 3 دن تک اس حالت میں پڑا رہا کہ 10 صحابہ حجرہ عائشہ میں روضہ رسول میں آ کے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام پر درود پڑھ رہے تھے۔ وہ جنازہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جنازہ تھا، دعائے مغفرت نہیں، درود پڑھا جا رہا تھا۔ تو فرمایا میری روح کو لوٹایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ درود پہنچایا گیا، روح کو لوٹایا گیا، لیکن اللہ کے محبوب اٹھ کے بیٹھے نہیں۔ تو کیسے لوٹایا جاتا ہے؟ کیا جسم اسی طرح نقل و حرکت کرتا ہے؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہاں کی زندگی تمہارے شعور میں آنے والی۔ تو میرے عزیزوں، روح عارضی طور پہ جب جسم دے وچوں نکلدی ہے، نیند کی ہے، نیند اے موت ہے، نیند کی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرا نام لے کے موت کی آغوش میں جا رہا ہوں۔ رب کے حبیب یہ سوتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں اور سو کے اٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما امات، اللہ تیرا شکر ہے اس موت کے بعد تو نے ہمیں پھر زندہ کر دیا۔ نیند بھی موت، لیکن یہاں روح کا نکلنا عارضی ہے، صبح پھر لوٹا دی جائے گا۔ تو روح جنہ کیفیات جو گزرے، جسم اپنے بستر دے برابر محسوس کر دے۔ بعض اوقات خواب ایسے ڈراؤنے اور بھیانک آتے کہ سردیاں دیا راتاں جسم تے پسینہ، روح دوڑ دیے پئی مگر کوئی لگیا ہے، جسم نو بستر تے ساہ چڑھ گئے۔ خواب کی ہر کیفیت نو جسم برابر محسوس کر دے، یہ مطلب انہاں دا رابطہ قائم۔ جدوں دائمی طور تے رابطہ منقطع ہو جائے گا میرے عزیزوں، پھر روح تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت نہیں، جسم دی کوئی حیثیت نہیں روح تو بغیر۔ دیکھو نا جسم نو کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، کھانا کھانا ماشاءاللہ، تاں تے نیند آ رہی۔ توجہ میرے وقت بیدار ہو کے جسم کو کھانا، پانی، لباس، اگر گرمی ہے تو ہیٹر چاہیے، چلو وہ 2 بندے جاگ دینا پھر گرمی چاہیے، پکھا چاہیے، اے سی چاہیے، سردی وچ کوئی ہیٹر چاہیے، سردی تو بچاؤ دے اسباب، گرمی تو بچاؤ دے اسباب، یہ تمام ضروریات نے جسم دیا، لیکن ہیں ادو تک جدوں تک یہ اندر کی موجود ہے روح کے بغیر نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی، نہ لباس کی، نہ پنکھے کی، نہ ہیٹر کی، نہ گاڑیوں کی، نہ گھروں کی۔ اے ضروریات نے جسم دیا، لیکن ہیں ادو تک جو تک یہ اندر روح موجود۔ جسم کا ایک نام ہے، یہ نعیم الرحمن ہے، یہ محمد طارق ہے، یہ محمد عبداللہ ہے، یہ محمد ارشد ہے۔ یہ نام ایک باپ ہے، یہ جسم ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے۔ یہ نام ایک امام ہے، منصب ہے، خطیب ہے، منصب ہے، یہ بہت بڑا بیوروکریٹ ہے، منصب ہے۔ جسم دے تمام عہدے، رشتے، نام، منصب اتنی دیر تک کہ جدوں تک یہ اندر روح موجود ہے۔ جدوں روح نکل جانی ہے نا، بیٹی نے باپ دے جنازے تے آ کے نہیں کہنا ابا جی کتنے، بھراواں نے نہیں کہنا بھائی جان کتنے نے، نمازی نے نہیں کہنا حضرت قاری صاحب کتنے، ہر ایک نے آ کے ایک ہی کہنا ہے میت کتنے ہے، کون؟ اب روح کے بغیر اس کا نام نہیں لیا جائے گا، اب روح کے بغیر اس کا عہدہ اور منصب نہیں پکارا جائے گا۔ اب یہ میت ہے، کیا ہے؟ میت۔ حضرات تمام عہدے، منصب، نام نے جسم نے، لیکن ہیں ادو تک جب تک یہ اندر۔ اچھا گھر والے کنی محبت کرتے ہیں، انتظار ہے کدا اس جسم دا، گھر آن بیٹے، بیٹیاں، بچے، بیوی اور بھائی، والدین، بہنوں، اس جسم نال کتنا پیار کرتے ہیں میرے عزیزوں۔ انہاں عزیزاں تے گھر والیاں تے رشتہ داراں نوں بھی اس جسم نال
محبت اور پیار دے اس جسم دا انتظار ادوں تک ہے جدوں تک یہ اندر روح موجود ہے. جس دن روح نکل جانی ہے نا اینا محبتہ نچھاور کرنے والے گھر والے نے اللہ دی قسم روح تو بغیر اس جسم کو ایک دن بھی گھر وچ رکھنا گوارا نہیں کرنا. کہنا جلدی دے نال انہوں قبر دے گڑے جو اتارو ایدی بھی عزت رہ جائے ساڈا بھی پرم رہ جائے. گھر رکھیا تے جسم بھول جائے گا بدبو تے تعفن پھیلے گا. انہوں جلدی نال قبر دے گڑے جو اتارو. ہن اسی گھر رکھ کے کی کرنا ہے کیونکہ ایدے وچ روح تو بغیر گھر والے انہوں جسم کی ضرورت. تو ہن بات سمجھ آ گئی کہ اصل حیثیت کدی جسم اور روح یہ دو چیزاں مل کے بنیا سی نا ایک زندہ انسان. یہ مجموعہ ہے. اصل حیثیت ہے روح دی. جڑی روح دی ساری حیثیت ہے وہ دیاں ضروریات دا سانو اندازہ نہیں. لیکن جس جسم دی روح تو بغیر حیثیت کوئی نہیں اس جسم دیاں ضروریات پوری کرنے واسطے کتنا فکر کتنی لمبی ڈیوٹی دکانداری کاروبار کہ جسم نو لباس اچھا مل جائے رہائش اچھی مل جائے گاڑی مل جائے کھانا پینا اچھا مل جائے اور آسائشاں سہولتاں آسانیاں فراوانیاں اس جسم نو میسر آن. جدی روح تو بغیر حیثیت ہی کوئی نہیں خدا اتنا فکر ہے. اور جڑی روح دی ساری حیثیت ہے وہ روح دیاں بھی کوئی ضروریات نہیں یہ سانو اندازہ ہی نہیں. روح دیاں ضرورتاں پوریاں کہ نہیں کرنیاں نے. عام مسلمان کو پوچھو روح دی کوئی ضرورت ہے انہوں اندازہ ہی نہیں احساس ہی نہیں علم ہی نہیں ادراک ہی نہیں کہ روح دی بھی کوئی ضرورت. روح تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت یہ ساڑھے جسمہ دی کیفیت وگرنہ چند جسم دنیا تو ایسے گزرے کہ جنہ دی جسمہ دی الگ حیثیت ہے اور روح دی الگ. اللہ نے کہا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اے زمین جب تیرے اندر کوئی جسم آئے تو اس جسم کو کھا جاتی ہے اس جسم کو مٹا دیتی ہے. لیکن اے مٹی اے زمین جب تیرے اندر کسی نبی کا جسم آئے تو میں رب تجھے حکمن کہتا ہوں نبی کے جسم کو بگاڑنا اور اس کو کھانا اور اس کو مٹانا میں رب نے تیرے اوپر حرام کر دیا. وہاں ان جسموں کی الگ حیثیت ہے انبیاء کی روحوں کی الگ حیثیت ہے. لیکن ہمارے جسم یہ مٹی میں جاتے ہیں وہ تو پتہ نہیں اس لیبتا سا غلام نہیں بڑھنا کسی کیا سی نا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس معیار دے غلام بھی ہاں کہ نہیں اس معیار دی غلامی بھی اپنائی ہے کہ نہیں. اللہ اپنی رحمت نال اس لیول دا غلام بنن دی توفیق عطا فرمائے. قبر چ جائیے صدیاں گزر جان تے جسم بھی محفوظ رہے تے روح حضرات جسم دی روح تو بغیر کوئی حیثیت نہیں. جس روح دی ساری حیثیت ہے وہ دیاں ضروریات چند منٹ دے اندر میں تواڈے سامنے رکھن لگیا جے توجہ جی رہے انشاءاللہ تے اج دی ملاقات انشاءاللہ زندگی دی یادگار بن جائے گی. اللہ اپنی رحمت فرما دے. جسم اور روح دی بنیادی ضروریات تقریباً یکساں جو ضروریات جسم دیاں نے بنیادی وہی روح دیاں. پانچ چیزاں بیان کرنے لگے. ایک یکسانیت ہے روح اور جسم دی ضروریات کے اعتبار دینا سیملیرٹی ایکویلنسی. جسم اور روح دی یکسانیت وہ کیا ہے؟ جسم دی بنیادی ضرورت ہے لباس اور روح دی بنیادی ضرورت ہے تسی غذا بھی کہہ سکتے ہو. لیکن جسم دے دنیا چ آن تو پہلے نا ساڈے پنجاب بستی خواتین چھوٹے چھوٹے کپڑے جمع کرن لگ پہنیاں میرا پوتا آن والا ہے جی میرا جناب پوتا آن والا ہے میرا جناب بیٹا آن والا ہے میرا عزیز آن والا ہے. چھوٹے چھوٹے کپڑے گفٹ تیاری لباس دی فکر جسم دے آن تو پہلے. جس طرح لباس جسم دی بنیادی ضرورت ہے اسی طرح لباس روح دی بھی بنیادی ضرورت ہے. روح کا لباس آج دی ملاقات اس موضوع دے ہوتے ہو رہی ہے. روح کا لباس یاد رکھیں روح کا لباس خالق کائنات کا قرآن فرمایا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو قد انزلنا علیکم لباسا اساں سمان تو تواڈے واسطے لباس اتارے. اللہ جی سمان تو اسی تے سمجھنے سا فیصلہ باد بن دے. یہ
لباس کیڑا ہے جڑا آسمان تو اتارے اللہ تے برانڈ اپنے اپنے لباس تیار کر کے بڑے کمرشل دے رہے جناب اللہ سونے کیڑا لباس جڑا آسمان تو اتارے فرمایا آسمان تو پانی اتارے زمین دی پے وچ پہنچائے پھر زمین دا سینہ پھاڑ کے وچوں کپاس پیدا کیتا وچوں شہتوت دا بوٹا پیدا کیتا شہتوت دے بوٹے دے اندر ایک کیڑا پیدا کیتا ہے شہتوت دے پتیاں نوں ٹک ٹک کے کھاندا ہے اپنے وجود دے وچوں ایک دھاگا پیدا کردا ہے اسی اونوں ریشم کہندے ہاں او دا پنا بناندا ہے تے او دے اندر ہی اپنی جان گوا دیندا ہے حضرات تو اصل ریشم جڑا شہتوت دی ایک خاص قسم دے اندر ہوندا ہے فرمایا میں رب نے اس آسمان تو پانی اتار کے تواڈے واسطے لباس دا انتظام کیتا ہے اور توجہ اللہ دے قرآن میں قد انزلنا علیکم لباسا اساں آسمان تو لباس اتارے اور لباس کیوں لباسا یواری سوآتکم وریشا یہ وہ لباس جڑا تواڈے وجود نو بھی چھپاندا ہے اور تواڈے ستر نو چھپان دے نال نال تواڈے وجود نو زینت عطا کردا ہے اس ستر دی حفاظت اور پردہ بھی ہے اور جسم دی زینت بھی ہے فرمایا ایک تے اے لباس ہے جسم دا و لباس التقوی ذالک خیر ایک دوسرا لباس وہ لباس ہے تقوی دا اللہ دی تقوی دا لباس ایک آدھ ہے جسم دے لباس دی دیوانڈ ہوگی یواری سوآتکم پریشا تواڈے ستر نو چھپاندے اور زینت عطا کردے یہ دے لباس ہے جسم دا اللہ تقوی کا لباس ہے فرمایا تقوی لباس ہے روح دا تقوی روح دا لباس تقوی جسم دا لباس نہیں لوگوں نے کیا جناب اس قسم دا یونیفارم اس قسم دی وردی ہے اسلام دی وردی اس قسم دی پگڑی اسلام دے اندر لازم ہے اس کلر دا لباس اسلام دے اندر پابندی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو میسر آئے پہن لیا جائے چند طرح دے لباس تو منع کیتا مرد اپنے لباس دے اندر خواتین کی مشابہت نہ کرن مرد بھڑکیلے کلر نہ پہنن مرد ریشم کا لباس نہ پہنن اور ایسا لباس چست جنرل وجود کے آزاد نمایا ہون اور نہ پہنے جائے اس کو علاوہ جو بھی میسر آئے پہنے جا سکتا ہے اسلام نے لباس واسطے کو خاص رنگ اور خاص انداز اور سٹائل مقرر نہیں کیتا پابند نہیں کیتا میری سرکار نے کلوت ہوا ٹوپی بھی پہنی میرے محبوب علیہ السلام نے امامہ بھی باندھا حضرت ام سلیم کی روایت اللہ کے پاک پیغمبر نے سر کو ننگا چھوڑ کے زلفوں میں تیل لگا کے کنگھی چڑھ کے اسی عادت میں صحابہ کو جماعت کروائی نماز پڑھائی اللہ کے پیغمبر نے امت نے آسانیاں تدابیاں کر دیتی ہیں جو میسر ہے پہن لو اگر نہیں میسر تو اپنے سطر کو چھپا کے بھی نماز پڑھ لو قبول کرنے والا میرا رب ہے جس قدر اہتمام زیادہ کرو گے خضوع زینتکم اندہ مساجد میں جب آتے ہو تو زینت کو اختیار کرو جتنا سر کو چھپا کے وجود کو چھپا کے جتنا صاف لباس پہن کے اللہ کی عبادت کے لیے آؤ گے عبادت کا گراف بھی اتنا بلند ہوتا جائے اتنی افضل ہوتی جائے ورنہ آسانیاں کر دی جو ایک ایک چادر میں صحابہ کرام نماز پڑھتے صرف ایک کپڑا سطر کو چھپانے کے لیے اس میں نماز ادا کی جا رہی یہ بھی حالات تو اسلام نے پابند نہیں کیتا فرمایا لباس تقوی دا لباس جسم دا نہیں کوئی خاص قسم دا یونیفارم کوئی خاص رنگ اسلام نے پابند نہیں کیتا اپنے منر والے جو میسر پہنیا جا سکتے ہیں حضرات بات دور نہ لکھے جائے وقت مختصر ہے روح دا لباس تقوی دا لباس جسم تے نہیں روح تے ہوں ہے لیکن اگر روح تے تقوی دا لباس ہوئی نا کہ جسم دے ہوتے او دے اثرات نظر ضرور آتے اگر روح تے تقوی دا لباس ہوئے پھر زبان بدل جاتی نگاہ بدل جاتی دل بدل جاتا ہے دین لین دین دے معاملات بدل جاتے ہیں اللہ روحاں نو تقوی دا لباس پہنان دی اور جسم دے اوتے او دے رنگ چڑھان دی توفیق عطا فرمائے بنیادی ضرورت لباس جیسے جسم دا لباس ایسے روح دا لباس حضرات اسی طرح جسم دا لباس مہنہ کو چہرہ ہو جائے فکر ہوں داغ مٹایا جائے جسم دے لباس تے داغ لگ جائے انسان نو کتنا فکر کیوں جی داغ لگ جائے نا اگلے بندے نو پاویں نظر آئے نہ آئے بندے نو خود بار بار محسوس ہوتا جاتا ہے کہ یار اینو نہ کوئی ویکھ لوے اے کی ہویا
اور کدے ٹر بھی جاؤ نا ایسا معاملہ بن جائے ملن والے نے حال بعد وچوں پوچھنا ہوندا ہے تے داغ اے کی ہویا جے پھر داغ لگ گیا لگ جاتا ہے بالخصوص ساڈیاں شادیاں دے اندر ماشاءاللہ کیوں جی جدو روٹی کھلتی ہے نا حضرت قاری صاحب اس قوم دی تہذیب دیکھن والی ہے پھر وہ بڑا چمچا سالن پان والا سجے ہاتھ دے اندر اور بڑی پلیٹ کھبے ہاتھ دے اندر یہ منظر انج ہوندا ہے سجے ہاتھ وچ تلوار ہے تے کھبے وچ ڈال ہے تے جنگ لگ چکی اور نہ کسی نو اپنے لباس دی پرواہ نہ اپنی شخصیت دی پرواہ پھر کپڑے پاتے نے تے پڑ جان داغ لگ دے تے لگ جان کوئی نہیں داغ مٹ جان گے پر روٹی دوبارہ یہ تو خرے زندگی کا آخری کھانا یہ محسن قوم اس کی تہذیب دیکھنی ہو تو شادی کے کھانوں پہ دیکھو یہ کھانے کو ضائع کیسے کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو مجروح کیسے کرتے ہیں اللہ گل سن جسم تے داغ لگ جائے فکر ہوندا مٹان دا ساڈے نا کمپنیاں نے کمرشل چلائے کہ جناب ہماری کمپنی کا واشنگ پاؤڈر صرف جناب صابن استعمال کریں اجلی اور مہکی دھلائی اور داغ یوں مٹ جائیں گے جیسے داغ کبھی لگے ہی نہیں تھے اور کسی نے کہا داغ تو اچھے ہوتے ہیں اچھے تو ہوندے نے وہ صرف ہی کرے داغ لگن گے تو انہوں کا پاؤڈر وکے گا داغ تو اچھے ہوتے ہیں کمرشل چلائے جا رہے ہیں ہماری کمپنی کا واشنگ پاؤڈر استعمال کریں داغ یوں مٹیں گے جیسے کبھی لگے نہیں تھے اللہ کہتے ہیں جسم کے داغوں کی جیسے فکر ہے آؤ اگر داغ تمہاری روح پہ لگ جائے روح پہ داغ کیسے لگتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه جب کوئی مومن گناہ کر بیٹھے اس کے گناہ کی بدولت اس کے دل میں فی قلب لفظ نہیں دل دے اوپر نہیں دل دے اندر یہ مطلب ہے داغ روح تے لگتا ہے فرمایا گناہ دی وجہ تو ایک کالا نقطہ ایک کالا داغ لگا دیتا جاتا ہے اگر بندہ توبہ کرے داغ مٹا دیتا جاتا ہے اگر گناہ در گناہ کرتا چلا جائے سارا دل اندروں باہروں سیاہ کر دیتا جاتا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ان کے اعمال کی وجہ سے سارے دل زنگلود کر دیے جاتے ہیں فرمایا جسم تے داغ لگ جائے پاؤڈر واشنگ پاؤڈر استعمال کر دے ہو داغ مٹ جانے پر میں رب کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اگر داغ تھوڑیاں روحاں تے لگ گئے پھر پریشان نہیں ہونا داغ مٹان دی جلدی کرو اللہ جی کا دینا فرمایا میں رب بھی ایک واشنگ پاؤڈر عطا کر رہے ہیں وہ واشنگ پاؤڈر یوز کرو استعمال کرو داغ انج مٹ جان گے جویں کدی لگے ہی نہیں سن اللہ جی وہ پاؤڈر تے صرف کیڑا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان اللہ اے ایمان والو سچی توبہ کرو عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اللہ القریب توبہ دی وجہ تو تھوڑے گناہاں تے برائیاں دے داغ مٹا دے گا اور میں قربان جاواں تاجدار مدینہ دا فرمان پاک فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبہ دا صرف توبہ دا واشنگ پاؤڈر استعمال کرنے والے دی روح تو اللہ داغ انج مٹا دیندا جویں داغ کدی لگا ہی نہیں سی جسم دے داغ مٹان والے کمرشل چلاندے نہ پے داغ یوں مٹیں گے جیسے کبھی لگے ہی نہیں تھے اللہ کہتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبہ کرنے والے کی روح سے بھی ہم داغ یوں مٹائیں گے جیسے داغ کبھی اور صرف اعتباز نہیں فرمایا ہائے جڑیاں نیکیاں کرتے جو توبہ کرتے ہو توبہ کرنے والے دے گناہاں نو بھی اللہ نیکیاں بنا دیندا ہے صرف گناہ مٹانا نہیں اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات توبہ کرنے والے دے گناہ صرف مٹانا نہیں بلکہ اللہ گناہاں نو نیکیاں بنا دیندا ہے توبہ کیجئے روح کی دوسری ضرورت اگر داغ پڑ جائے تو مٹانے کی فکر کرو روح کی تیسری ضرورت لباس دے متعلق ہے دیکھیے نا
صاف جسم ہوئے تو صاف لباس، گندا جسم ہوئے تو گندا میلا لباس، کام کار مزدوری محنت دے واسطے لباس الگ رکھے ہے، گھر آ کے فریش ہونے دے واسطے لباس الگ ہے۔ بالکل اسی طرح تیسری یکسانیت جسم اور روح میں، گندی روح کے لیے گندا لباس، پاک روح کے لیے پاک لباس۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گناہگار بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، جہنم کے گندے ٹاٹوں میں سے ایک بدبودار ٹاٹ لا کے اس روح کو لپیٹ کے جہنم کے گڑھوں میں لے جایا جاتا ہے۔ جب کسی پاک روح کو قبض کیا جاتا ہے، جنت کے ریشمی رومالوں میں سے ایک خوشبودار رومال لا کے اس نیک اور پاک روح کو لپیٹ کے جنت کے بالا خانوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ان الابرار لفی علیین وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، جنت اور جہنم میں لاکر ہے۔ فرمایا نیک روحوں کے لیے جو لاکر ہے اس کا نام علیین ہے، بد روحوں کے لیے جو لاکر ہے اس کا نام سجین ہے۔ وہ جنت کا مقام ہے، یہ جہنم کا مقام ہے۔ اللہ ساڈیاں روحاں نوں جنت دے اندر پہنچا دینا۔ چوتھی یکسانیت جسم اور روح دی، ہر رات جسم دی بھی غذا ہے، روح دی بھی غذا ہے۔ جسم دی غذا کیڑی؟ جتوں جسم بنے وہ تو جسم دی غذا بنی، جسم بنے مٹی جو، جسم دی غذا بھی جسم کتوں بنے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سبحان اللہ۔ مٹی دے وچوں، مٹی دے چند ذرات چوں پانی دا قطرہ، پانی دے قطرے چوں گاڑا خون، گاڑے خون چوں گوشت دا لتھڑا، گوشت دے لتھڑے چوں ہڈیاں، پھر دوبارہ ان ہڈیاں دے اوتے گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اے خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بڑا ہی بابرکت و مالک جڑا ایڈی سونی تخلیق کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم بنے ہے کادے چو؟ مٹی چو، تے جسم دی غذا بھی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ مٹی دے وچوں طرح طرح دیاں روزیاں پیدا کرن والا کون ہے؟ جسم بھی مٹی چو، جسم دی غذا بھی، تے روح آئیے آسمان تو، تے روح دی غذا بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب تھوڑے کو روح دے بارے پوچھتے ہیں روح کی چیز ہے؟ فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب دا امر ہے، اللہ دا امر آئے عرش تو آسمان تو، جے روح آئیے عرش تو، روح دی غذا آئی تے ہوگی، بولتے نہیں جی، روح دی غذا بھی عرش تو، روح بھی عرش تو، اللہ دا امر پڑھ کے روح دی غذا بھی عرش تو، اللہ دا امر پڑھ کے نہ روح مٹے گی نہ روح دی غذا مٹے گی۔ رات روح اللہ نے پیدا کی تھی، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا دی اندر اسا اپنی روح پھونکی اپنی طرفوں۔ روح نو پیدا کیتا گیا ہے لیکن روح نو موت نہیں دیتی جائے گی۔ روح دی ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ روح کو خلق کیا گیا لیکن اس کا اختتام نہیں، اس کو موت نہیں۔ اسی طرح جو روح کی غذا اللہ کا قرآن بن کے آیا وہ بھی ہمیشہ رہے گا، قرآن مٹے گا نہیں۔ روح بھی ہمیشہ تے روح دی غذا بھی، روح بھی آسمان، روح دی غذا بھی آسمان تو، روح اللہ دا امر، روح دی غذا بھی اللہ دا امر۔ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں کہتا ہوں جی ہاں موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن گجرا کے روشن ضمیروں، موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں۔
موسیقی بیمار روح کی غذا ہے، موسیقی داغدار روح کی غذا ہے، موسیقی سیاہ روح کی غذا ہے، موسیقی بیمار روح کی غذا ہے، کمزور روح کی غذا ہے۔ پاک اور صاف روح کی غذا رب کا قرآن ہے۔ تقویت دیجئے۔ اور پانچویں یکسانیت، جسم بیمار پڑ جائے اس کے لیے دوا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ روح بیمار پڑ جائے روح کے لیے بھی دوا ہے، اپنی بیمار روح کو دوا پہنچاؤ، ان کی شفا کا اہتمام کرو۔ اللہ دی روح دی بیماری دی شفا کی فرمایا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے کائنات کے لوگوں، ہم نے آسمان سے تمہارے سینوں کے اندر کی بیماریوں کی شفا اتاری ہے، اور اس کا نام قرآن کریم ہے۔ اگر دل نہ لگے قرآن دے اتے، میں آخری بات کرنے جا رہی ہوں، توجہ، اگر دل نہ لگے اللہ دے قرآن دے اوپر تراوی پڑھی جائے تے لتاں تے بھار ہی بدلدا رہے۔ قاری صاحب نو بعد وچوں مشورے دے، قاری صاحب اج کل نا ذرا جلدی دا زمانہ ہے، اج کل شارٹ ٹائم ذرا تھوڑا جہا چلدا ہے تے تہاڈی مہربانی سارے دن دے تھکے آ کے تہاڈے قابو آ جانے ہاں تے تھوڑی جی رحم دی اپیل ہے، ذرا تراویاں وچ کو تھوڑا جہا ترس کر۔ مرید کے حضرت میں درس دیتا مرید کے ضلع شیخوپورہ کے اندر، تو رات تراوی تو بعد نا ایک جٹ زمیندار سلام پھریا، انہیں صافہ سٹ کے انہیں کہا کاری سارا دن مزدوریاں کرنے ہیں تے رات نو آ کے تیرے اڑکے چڑھ جانے ہیں تے او حال کرنے ہلن جو کے نہیں رہندے، کدی ساڈے نال دیہاڑی داوڑے چک ٹوکریاں چک تے تینوں پتہ لگے راتی سپارہ کنے سنائی ہے، کوئی رحم کریا کر چھڑے۔ اے ساڈی کیفیت قرآن دے نال سونیا روح بیمار ہے، اے رپورٹ آ چکی ہے، روح بیمار، روح تندرست ہوئے جویں جویں قرآن بہتا سنیا جائے روح طاقتور ہوندی جائے۔ قرآن روح کی غذا بھی ہے، روح کی شفا بھی ہے، دلوں کی چرا بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے۔ قرآن دستور حیات، قرآن منشور زندگی، قرآن کامل حکم القانون۔ The Holy Quran is the supremely successful law۔ قرآن کائنات کا ایسا کامل حکم القانون ہے، زمین کے جس خطے پہ قرآن کو نافذ کر دیا جائے آسمان سے برکات کا نزول ہو جاتا ہے، زمین اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر نکال دیتی ہے۔ جڑے خطے تے قرآن آ جائے وہ برکتاں لب جاندیاں، جڑے وجود وچ قرآن آ جائے وہ برکتاں تو خالی رہے گا۔ وہ وجود برکتوں والا، وہ گھر برکتوں والا، وہ معاشرہ برکتوں والا جس معاشرے میں رب کا قرآن آ جائے۔ اللہ قرآن نال سچا پیار عطا کرے۔ آخری گزارش اور یہ ہے یکسانیت نہیں، یہ ڈیفرنس ہے۔ روح اور جسم دی تضاد اختلاف ہے کہ روح جسم کمزور بھی ہوئے، آخری گل تے نچوڑ گفتگو دا، جسم کمزور بھی ہوئے تے کام چلے گا، کام چلتا ہے کہ نہیں پیا، جسم کمزور بھی ہوئے تے کام چل جاندہ ہے، جسم سیاہ رنگ دا بھی ہوئے تے کام، جسم داغدار بھی ہوئے، یار جسم بیمار بھی ہوئے تے کام چل جاندہ ہے، لیکن روح کمزور ہوئی تے کام نہیں جے چلنا، روح داغدار ہوئی، روح سیاہ ہوئی، روح کمزور ہوئی، کام نہیں جے چلنا۔ اللہ تیری مثال دینی چاہنا، مکے دے اندر ایک جسم بڑا خوبصورت تندرست و توانا، ایڈا لال رنگ، ایڈا لال سورا، انہیاں لالیاں پکڑ دی وجہ تو ایڈا لقب ابو لہب پہ گئے، شولے جیسی رنگت والا، شولے والا، اے رخسار جو پاکدے سن لالیاں جو میں شولے پاکدے ہیں، ایڈا سونا کوڑا چٹا لال سورا، ہٹا کٹا تندرست و توانا، جسم بڑا خوبصورت طاقتوارے، پر دے اندر روح کندی ہے، روح کمزور ہے، روح سے آئے۔ اللہ نے قرآن پھٹکارا پا دیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، برباد ہو جائے، تباہ ہلاک ہو جائے۔ ایسے مکے دے اندر ایک جسم ہے کالے جے رنگ دا، ایک جسم ہے کمزور، گلے دے اندر غلامی دا توق ہے، جسم داغدار، پاک پیغمبر دے یار کہندے نے یار بلال اے تیری کمر وچ توئے پے، تیرے لک وچ گڑے پے نے، بلال
بلال سونے یہ نشان کا دے نے بلال کہندے نے نبی دے یارو جدوں امیہ مینوں پاک دے کولے تے لٹا دیندا کولے میرے وجود وچ کھب جاندے میرے جسم دی چربی پگھل پگھل کے امیہ دے کولیاں نوں ٹھنڈا کر دیندی اج بھی انہاں دا نشان میرے وجود تے موجود ہے جسم داغدار ہے جسم کالے رنگ دا ہے جسم غلام دا ہے جسم بڑا لاغر تے کمزور ہے پر اے دے اندر روح اتنی تگڑی تے طاقتور ہے روح دی تندرست ہے اللہ دی قسم چلدا زمین تے پیراں دا کھڑاک رب دی جنت وچ گونج رہا ہے جسم کمزور ہے روح طاقتور ہے جسم کمزور ہوئے تے کم چل جاندہ ہے پر روح کمزور ہوئے سونے کم نہیں جے چلنا ایسے سودے ہو گئے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دن سودے ہو گئے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اور آخری گانے جتے نہ کرو سنا دے ذرا محبت دینا کو تھوڑا جا تسی بھی سناؤ سبحان اللہ سننا میں تو اڑ کو کی سننا سبحان اللہ روزے دارو یعنی اللہ نبی دے پیارو جنت دے حقدار ایک اعلان کردا سی پیا مہنگائی دے مارو سبحان اللہ کہو اللہ مسئلے حل کر چھڑے گا روزے دارو اجتے نہ کرو ہن دل لگا محبت دا ترجمہ او نہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے آقا دے اشارے تے قربان ہو گئے انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے کار بار زار نالے بال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو بیخ لاو سارا نیچے ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی اولی نہیں جے بولیا کولیا تے لیٹ کے بھی اولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے کنے سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے جناب صدیق اکبر گزرے رضی اللہ تعالیٰ اے امیہ ایک غلامہ نہیں جی ظلم کرتے ظالمہ تیرو ذرا ترس نہیں ہوتا کی حال کر دیتا ہے بلال دا امیہ کہنے لگا میں مول خریدیا تینوں کا دا درد ہے جے تینوں ایڈی کم دردی ہے نا بلال پیسے تو دے دیتے غلام میرے گھڑوں لے جا پیسے دے دے غلام لے جا گل سنے آجی گل مکمل ہوگی دعا کری جناب صدیق رضی اللہ عنہ فوراں نہیں کہتے ایک جی میں پہلو ہی تیار ہیں فرمایا امیہ مول مانگ بلال دا مول کی مانگنا ہے تے بے ایمان سی نا امیہ اپنے دل سوچیا ایدا مول کسے کی دینا ہے جو پلے ایسی میری مارا کھا کھا کے اس کمہ میں گیا بالکل ہی بے حیثیت ہو گیا نعوذ باللہ ایدا مول کی ہے کہنے لگا ابو بکر مول کی کرنا ہے جڑا تیرے کو رومی غلام ہے نا دیہڑی مزدوریاں کر کے رات نو تینوں کمائی بھی لے آ کے دینا ہے او تگڑا غلام مینوں دے دیتے علیسا جہا حبشی غلام تو لے جناب صدیق فوراً کہتے ہیں امیہ مینوں سودا منظور ہے تے امیہ بے ایمان سے نہیں حیران ہو گیا کہ ابو بکر تے فوراً ہی مان گئے جدی حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتے بدلے چیڈا تگڑا غلام مینوں دے کہنا نہیں ہے سودا نہیں رومی غلام بھی لواں گا چاندی کیا چاندی بھی لواں گا جناب صدیق کہتے ہیں امیہ پھر بھی منظور ہے پھر کہنے لگا نہیں ابو بکر اے جڑی تیرے موڈے تے یمنی چادر ہے یہ چادر بھی لواں گا پھر انہاں فرمایا امیہ چادر بھی دیتی چاندی بھی دیتی رومی غلام بھی دیتا بلال میرے حوالے کر امیہ تے منہ تکدا رہ گیا جناب صدیق نے سیدنا بلال دا ہاتھ پکڑیا لے کے ترے امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تے تینوں بڑا سیاںا تاجر سمجھنا سا پر اج سودا گھاٹے دا کر چلے او جدے پلے کچھ نہیں او دا اینا مل پا دتا فرمایا اپنی زبان بند کر تینوں بلال دا مل کی پتا بلال دا مل پوچھنا یا عرش والے الہ نو پوچھ یا مدینے والے مصطفیٰ نو پوچھ تینوں کی پتا بلال دے مل دا جناب صدیق کہندے ہون گے نا بلال دا مل پہ رہا پاک پیغمبر زمین تے
صدیق بھی زمین تے، جناب فاروق بھی زمین تے، حضرت عثمان بھی زمین تے، حیدر مرتضیٰ بھی زمین تے، صحابہ کرام زمین تے، حسن و حسین زمین تے، قربان جاواں میرے نبی دے لاڈلے سارے پیارے زمین تے۔ فرمایا بلال تو چڑھ جا کعبے دی چھت تے، اللہ دے محبوب چھت تے کیوں؟ فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے، اج تیری اذان اذان نہیں مکے دی فتح دا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، کادا مل پہ ہے بس جسم دار دارے، کالے رنگ دے، موٹے موٹے نقش نین دے، اور غلام ہے بڑا اونچا خاندان نہیں، غلام ہے بکدا بکاندا تے مارا کھاندا، لٹدا لٹاندا تے تکے کھاندا، کملی والے دے قدماں چ آ گیا روح نو اتنی تقویتاں تے طاقتاں ملیاں۔ اللہ جاندا ہے میری سرکار جامع ترمذی دی حدیث ہے، فرمایا جبریل جدوں معراج دی رات مینوں جنت دا تعارف کرا رہے سن، اللہ دے سونے حبیب اے فلانیاں نہراں دودھ تے شہد دیاں نہراں اے حور و غلمان تے محلات، فرمایا جبریل کہن لگے تواڈے تو پہلوں اے وی آئی پی پروٹوکول سونیا کسی اور نو نہیں جے ملیا، تسی پہلے ہو جنوں اعزاز نہ بلا کے جنت دی سیراں کرائیاں جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں میں تریا جاواں تے مینوں لگا بھی آقا میرے تو پہلوں بھی کوئی تریا جاندا ہے، میں کہ جبریل تو آنا میں پہلی بار آیا، میرے تو پہلوں آیا کوئی نہیں، تے اے کون جڑا میرے بھی اگے اگے تریا جاندا ہے؟ جنت دے وچ ہور کسے دی آواز آ رہی ہے چلن دی، آندے نے سونیا جنت دے وچ کوئی نہیں جے پیا چلدا ایو حبشے دا کالا غلام چڑھدا زمین تے پھریا، او دے پیراں دی آہٹ رب دیاں جنتاں وچ پھیلائی ہے، اللہ نے جنتاں وچ پہنچا دتی ہے۔ سونیو اوتھے روحاں دے مل پیندے نے پے، ایتھے بھی روح دا مل ہے، میرے گھر وچ بھی میرے جسم دا روح تو بغیر کوئی مل نہیں، اوتھے بھی مل روح دا ہے، روح دی فکر کرنی ہے، روح نو باہم غذا پہنچائیے، روح بیمار ہے تے شفا اور دوا کا اہتمام کیجئے، روح داغدار ہے تے داغ مٹان واسطے حضرات توبہ کیجئے، سچی توبہ، اس تو پہلوں کہ حلق میں آ جائے، حلقوں میں آ جائے، کوئی روح بجن لگ پے، اکھاں تارے لگ جان، پھر پیراں دے وچوں روح نکل کے حلق تک آ جائے، اودوں توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس تو پہلے مہلت ہے میرے عزیز و سچی توبہ کر کے روح دے داغاں نو مٹائیے، روح نو تقویت پہنچائیے، روح نو تگڑا تے توانا کیجئے، اللہ دی رحمت دے نال ایتھے بھی مل پوے گا، اگاں بھی مل پوے گا۔ اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو توفیق عطا فرمائے۔ مرد و خواتین، خواتین آدیاں ساڈا نہیں خیال کیتا جاتا بیان ہے، ایک یہ حدیث سناواں گا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلها، اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، وحفظت فرجها، اپنے وجود کی حفاظت کرے، فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے کہے گا اے نصیبوں والی آجا جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو کے جنت کی وارث بن جا، جنت کی مالک بن جا۔ اللہ یہ پروٹوکول اور اعزاز عطا کریں گے ایمان والی خواتین کو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے عید الفطر کا خطبہ ارشاد فرمایا، لمبی دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر مجمع نساء کی طرف چلے گئے جہاں عورتوں کی نماز کی جگہ تھی، میرے پیغمبر خواتین کی نماز کے رستے میں کھڑے ہو کے دروازے پہ فرمایا اے ایمان والیو، اے عورتوں، یا معاشرۃ النساء، اے میری خواتین، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو، میں اللہ کا نبی جہنم میں تمہاری کثرت دیکھ کے آیا، اور تمہاری کثرت بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں، صرف ایک جرم کی وجہ سے جہنم میں وہ عورت جائے گی جو اپنے خامد کے گلے کرتی ہے، جدوں دی میں تیرے گھر آئی ہاں کدی سوکھ نہیں ویکھیا، فرمایا یہ گلے کرنے والی خامد کے ساتھ اس کے حالات کے ساتھ راضی رہنے والی، میری سرکار نے فرمایا پتر فاطمہ علی دے حالات کوئی ایڈے چنگے
علی کوئی ایڈا بڑا مالدار نہیں کہ پتر فاطمہ میرے خاندان چے علی تو ود کے نیک نوجوان بھی کوئی نہیں، میں سب تو سالے نوجوان دا انتخاب بیٹا فاطمہ تیرے واسطے کیتا ہے۔ علی دے حالات دے نال ہی گزارا کری، کدی زندگی چے علی دا گلہ نہ کری۔ میری سرکار دی تعلیم حضرات یہ نیک خاتون ہے جو اپنے خاوند کو بادشاہ سمجھتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن کے رہتی ہے، اور وہ بڑی ناعاقبت اندیش اور بے عقل خاتون ہے جو اپنے خاوند کو اپنا نوکر اور غلام سمجھتی ہے اور خود غلام کی بیوی نوکر کی بیوی بن کے رہتی ہے۔ اللہ دی کولوں دعا ہے اللہ ساڈے گھرانوں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ گھرانوں سکون دا امن و امان دا گہوارہ بنائے۔ میرے اللہ نے اگر موقع دیتا نا حضرت قاری صاحب انشاءاللہ میں ایسے بات رو کے چلاواں گا، اسے گل دے اوتے انشاءاللہ آئندہ دی ملاقات ہوئے گی۔ گھر سکون اور امن و امان دا گہوارہ کس طرح بنن گے، اللہ اس حاضری نو ساری ملاقات نو سارے دلاں دی دنیا دی تبدیلی دا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجئے میرے محترم میرے عزیز چاچا جی حاجی محمد ارشد صاحب پچھلے دنوں حادثے کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان تو محفوظ رکھے ہیں لیکن کافی چوٹاں آئیاں، بڑی جلدی ماشاءاللہ بہتری طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی رمضان دیاں برکتاں نے روزے دیاں، اللہ تعالیٰ جلد سے احتیاط فرمائے۔ جتنے بیمار نے سارے پیارے جتنے دنیا تو جا چکے نے سارے اللہ کی رحمت کے حقدار نے، سب لی دعا کریے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللهم بارک فی ایماننا واعمالنا، اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ کریم سارے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جتنے پیارے دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ مقروضوں کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں، اللہ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، اللہ جہنم کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی بچانا، اللہ جہنم کی جھلک سے بھی بچانا، یا اللہ روز محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، قیامت کی ذلتوں سے محفوظ فرمانا، اللہ موت ایسی عطا کرنا کہ جب اسی حالت میں قبر سے اٹھیں تو قیامت کی شرمندگیوں سے بچا لینا۔ اللہ جب ساری دنیا کے سامنے محشر کے میدان میں ہماری زندگیوں کی سیڑھی چلائی جائے گی، اللہ ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے، کوئی انکار نہیں کر سکے گا، اللہ اس دن کی ذلتوں سے بچانا، اللہ ان گناہوں کو دنیا میں مٹانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ راضی ہو جا، اللہ معاف کر دے، اے مالک تو معافیوں کو پسند کرتا ہے، انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو معافیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہم بیکاری بھی ایسے ہیں جنہیں مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں، اللہ اپنی رحمت سے خالی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ان فقیروں کی جھولیوں میں خیر ڈال دے، یا اللہ ہماری نیکیوں کو اللہ نہ مراد نہ لٹانا، اللہ ان کو قبول کر دینا، ہمارے روزوں کو مردود نہ کرنا، ہمارے صدقات کو رد نہ کرنا، اللہ ان اعمال کو قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، اللہ ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وصدقاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب